جو بادل ہیں وہ تو منڈلا رہے ہیں پورے خطے پہ، اور بعض اوقات مذاکرات کی بات ہوتی ہے، اور واضح سی بات ہے کہ ٹرمپ جو بات کر رہا ہوتا ہے اس پہ ہمیں کوئی اعتبار اور اعتماد نہیں ہوتا. یعنی ٹرمپ جس طرح کی بات کر رہا ہوتا ہے اس پہ ہمیں کوئی اس طرح کی وہ بعض اوقات جھوٹ بول رہا ہوتا ہے اپنے مارکیٹ ریٹ کو سیٹ کرنے کے لیے، اپنی مارکیٹ کو سیٹ کرنے کے لیے. لہٰذا وہ اگر کہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں یا وہ دھمکی دے، ہمیں اس کی دونوں باتوں پہ اعتماد نہیں ہے. بہرحال اس نے اسی ہفتے میں چند دن پہلے 3-4 دن پہلے یہ کہا کہ میں نے کل جو حملہ کرنا تھا ایران کے اوپر، جو اسٹرائک کرنا تھا، اسے میں نے ملتوی کیا ہے. اس نے عرب بعض ممالک کے حکمرانوں کا نام لیا جس میں سعودی عربیہ کے اور اسی طرح سے قطر اور UAE کے حکمرانوں کا نام تھا کہ ان کی اپیل پہ میں نے اس کو ملتوی کیا ہے. اس حوالے سے بھی مختلف باتیں ہیں. بعض میڈیا ہاؤسز نے یہ کہا ہے کہ خود ان عرب حکمرانوں نے کہا کہ ہمیں کوئی معلوم نہیں تھا کہ ٹرمپ نے اگلے دن ایران پہ حملہ کرنا تھا. بہرحال یعنی اگر وہ اس بات کو قبول کریں کہ ہاں انہیں معلوم تھا کہ ٹرمپ نے ایران پہ حملہ کرنا ہے، تو پھر اور مختلف سوال جنم لیتے ہیں کہ ٹرمپ جب بھی جارحیت کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو الائز ہیں اس کے اس خطے کے اندر وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ ہمیں معلوم ہوتا ہے. بہرحال یہ تو دنیا کو بالکل معلوم ہے، واضح ہے کہ انہیں معلوم ہوتا ہے. اگر انہیں معلوم نہ ہو تو ان کے ممالک میں موجود اڈوں سے کیسے امریکی فضائیہ کے جہاز اڑ کے جا سکتے ہیں اور دوسری جگہوں پہ اٹیک کر سکتے ہیں. بہرحال بہت سے میڈیا ہاؤسز کا یہ بھی کہنا ہے کہ سعودی عرب نے چونکہ حج بیت اللہ کے یہ عظیم مناسک کے ایام ہیں، تو اس صورتحال میں سعودی عرب نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ان دنوں کے اندر کوئی جارحیت ٹرمپ کی طرف سے نہ ہو. واضح سی بات ہے کہ جب خطہ جنگ کی لپیٹ میں آئے گا تو خطے کے تمام ممالک ڈسٹرب ہوں گے اور اس جو اسلام کی ایک عظیم عبادت ہے وہ بھی ڈسٹرب ہوگی. اگر ایسا اقدام ہوا ہے تو بھی یہ اچھا ہے، چونکہ حج کے ایام ہے اور ان ایام میں اگر ایسی کوئی جارحیت ہوتی ہے کہ حالات ڈسٹرب ہو جاتے ہیں تو یہ جو ایک مسلمانوں کی ایک بڑی عبادت، جو ایک اجتماعی عبادت ہے، یہاں ڈسٹربنس بہرحال کسی صورت درست نہیں ہے. تو اگر انہوں نے اس طرح کی اگر وہ کی ہے، ان سے گزارش بھی کی ہے اور ان سے یہ تقاضا کیا ہے کہ ان دنوں میں بہرحال کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے، تو بالآخر یہ اچھی چیز ہے. یہ اچھی چیز ہے. اور ہم بھی دیکھیں، ایک ہم شروع دن سے ایک بات کر رہے ہیں. ایک ہے حرمین شریفین کا احترام، جی بالکل. ایک ہے اسلامی معاشرے میں موجود مسلمان عوام کا احترام، اور ایک ہے یہ مسلمان حکمران جو کہ امریکہ کے پٹھو ہیں، جو کہ امریکہ اور اسرائیل کے الائی ہیں اس خطے کے اندر، اس ریجن کے اندر. ان دونوں میں فرق کرنا چاہیے. آج بھی ڈاکٹر محمد مرندی جو یہاں پر ایران کے ایک اہم، ابھی آپ کہیں کہ ایران کے آفیشلز کے ترجمان آپ کہیں، وہ ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں اور بہت سے اہم معاملات سے پردہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. آج بھی جب ٹویٹ میں ایک دیکھ رہا تھا کہ جو سعودی آفیشلز کی طرف سے آیا جس میں یہ تھا، اس حوالے سے باتیں تھیں، تو اس کو انہوں نے ری ٹویٹ کرتے ہوئے اس پہ جواب یہ لکھا کہ ہماری میناب کی 167 بچیوں کا جو خون ہے اس میں تمہارے ہاتھ بھی رنگین ہے. یعنی ابھی پچھلے دنوں میڈیا کی بعض رپورٹس ہیں کہ جس میں خود یہ بات بھی کہی گئی کہ سعودی عرب نے خود بھی اٹیک کیے ہیں اس دوران ایران پر، اور وہاں سے ان اڈوں سے اڑ کے جو امریکی جہاز ہیں وہ آتے رہے اور جارحیت کرتے رہے. لیکن اس سب کے باوجود حرمین شریفین اور حج بیت اللہ جیسی عظیم عبادت یہ تمام مسلمانوں کے لیے چونکہ مقدس ہے، لہٰذا ہم اس بات کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ ان دنوں میں جنگ نہیں ہونی چاہیے، بالخصوص حج بیت اللہ کی جب کہ مناسک اور یہ عظیم عبادت انجام پا رہی ہے. لیکن خود ہمارا تجزیہ یہ ہے کہ دیکھیں ٹرمپ کو کچھ کرنا پڑے گا. ابھی بھی جو ہے وہ جو خبریں ہیں کہ اس کے اور نیتن یاہو کے درمیان ایک طولانی گفتگو ہوئی، تقریباً 1 گھنٹے کے برابر، اور اسے بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز جو ویسٹ کے ہیں انہوں نے اس کو رپورٹ کیا کہ بات چیت ہوئی، اور بعض نے اس بات چیت کے جو وہاں پر جو بات کی گئی اس کے حوالے سے بھی پردہ اٹھایا کہ در حقیقت نیتن یاہو جو ہے وہ اس بات سے نالاں ہے کہ ایران کے ساتھ کوئی معاہدہ اگر سائن ہو جائے تو وہ یہ بات اس کے لیے جو ہے وہ قابل برداشت نہیں ہے. وہ اس بات موت ہے، ہاں اس کی سیاسی موت ہے، اور وہ اس چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ ٹرمپ کو اکسا رہا ہے اس چیز پہ کہ دوبارہ سے حملہ کر دیا جائے. پچھلے آپ کی گفتگو میں روکوں گا یہاں پہ ایک اہم جملے کی طرف میں جو ہے وہ آپ نے جس جملے کو کہا کہ
جنگ ایام حج میں نہیں ہونی چاہیے، بالکل ایام حج میں جو ہے وہ ایسی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کسی صورت جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جو ایک جارحیت ہوئی ایران کے اوپر اور حملہ ہوا اور ایک نقصان ہوا، جواب میں ایران نے بھی سخت جو ہے نا وہ کارروائیاں کی اور جواب دیے، لیکن پھر بھی جو ہے اس کے بعد سیز فائر، اب یہ جنگ نہیں ہونی چاہیے، یہ سب کی جو ہے وہ تمنا ہے، خواہش ہے، اور سب یہی کہتے ہیں، اس خطے کے لوگ کہتے ہیں اب جنگ دوبارہ نہیں ہونی چاہیے، اور ایک اچھا معاہدہ جو طرفین کے لیے قابل قبول ہو، ایک ایسا معاہدہ ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں پہ میں ایک یہ جو صورتحال ابھی اس وقت بن چکی ہے، دیکھیں جو آپ نے فرمایا نا کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے، ایرانی بھی یہی کہتے ہیں جنگ نہیں ہونی چاہیے، لیکن کسی اپنی کمزوری کی وجہ سے نہیں، اس وجہ سے یہ جملہ پورا بولتے ہیں تاکہ دنیا تک کوئی غلط پیغام نہ جائے۔ وہ کہتے ہیں ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن اگر کوئی جنگ کرے گا تو اسے منہ توڑ جواب دیں گے۔